اگلے دن مکمل ہوش میں ماروخ کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سامنے عابد اور نازیہ بیگم کو دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا، بابا، مما۔ نازیہ بیگم نے اسے ہوش میں آتے ہوئے دیکھ کر سینے سے لگایا تو اس نے ان کی گود میں اپنا منہ چھپا لیا، اور پھر جب وہ مکمل یونیفارم میں کہیں جانے کے لیے تیار اندر داخل ہوا تھا تو وہ بولا، بابا، ماروخ اب بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ ساتھ لینا چاہتے ہیں تو لے جائیے، میں انتظار کر لوں گا، ویسے بھی تقریباً 2 ماہ بچے ہیں، ماروخ کی ہر خواہش میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا۔ رزم علی نے جھک کر نازیہ بیگم اور عابد سے کندھے پر پیار لیا، اس ظالم کو دل میں اتارنے والی گہری نظر سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اس کا جی چاہا کہ بول دے کہ اب تو اسے دور کہیں جانا ہی نہیں چاہتی تھی اور ہمیشہ اس کی مضبوط باہوں کی پناہوں میں رہنا چاہتی تھی، مگر بول نہ پائی۔ زخم رزم کی توجہ اور محبت سے کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ عابد اسے اپنے ساتھ لے آئے، اسے اور تاشی کو ایک شان سے رخصت کرنے کے لیے، اور پھر ملن کی گھڑیاں آن پہنچی تھی۔ وقت کیسے گزرا! یش کو تو ان 8 سال سے زیادہ بھاری لگے تھے یہ 3-4 ماہ جو تڑپ تڑپ کر گزارے تھے اس نے۔ کیسے ایک ایک پل اپنی جان پر جھیلا خود کو اس سے دور رکھ کر، وہ جو اس کی ہر آتی جاتی سانس میں بسی تھی، اور اس آگ میں وہ اکیلا کہاں جل رہا تھا۔ ایک اور چھوٹی سی نازک سی جان بھی تھی جو سولی پر ٹنگی ہوئی تھی، پر یش تو اپنی تاشی کے عشق سے بے خبر تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی تو پتہ نہیں وہ کیا قیامت ڈھا دیتا۔ دوسری طرف جہاں رزم علی بے قرار تھا، وہیں یہ بے قراری ماہی کی جان کو بھی چمٹ گئی تھی۔ مگر اب اس کے دماغ میں ایک نئی خرافات نے جنم لیا تھا کہ جب جسم اور روح کے زخم ٹھیک ہوئے تو ایک اور سوچ روح کو دن رات کچوکے لگا رہی تھی کہ اس کے جسم میں ڈرگ انجیکٹ کرنے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ ان درندوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ سوچ اسے آگے کچھ سوچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور وہ دونوں مائیوں بیٹھ چکی تھی۔ محبت کی منزل پا لینے کا سرور سا تھا جو رگو پے میں سرایت کر رہا تھا۔ محبت کو اپنی منزل ملنے والی تھی، خوشیاں تھی کہ دلوں پہ دستک دے رہی تھی، پر کیا محبت کو پانا اور یہ سب اتنا آسان تھا؟ آج ان کا اپٹن کا فنکشن تھا۔ شمس نے نہ جانے کیوں کس خدشے کے تحت آج ہی نکاح جسے پاکیزہ بندھن میں باندھ دیا تھا یش اور اس کی تاشی کو۔ سائن کرتے ہوئے تاشی اپنے رب کا لاکھ اور کروڑ مرتبہ شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے یش کی ہو چکی تھی ہمیشہ کے لیے، اور باہر یش کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ اس کی رگوں میں بھی ایک سکون اور سرور سا تھا جو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لینے کے بعد اس کے خون میں دوڑ رہا تھا۔ وہ دونوں لیمن یلو شراروں میں آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھی۔ کھلے بال بائیں جانب گرائے اور ان میں موتیوں اور گیندے کے پھول سجائے ہوئے تھے ان دونوں نے۔ دوپٹے سر پر سیٹ کیے ہوئے تھے اور ابھی تیار ہو کر وہ کمرے میں بیٹھی تھی، اور دونوں کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھیں۔ وہ یہی موجود تھے اور یہی بات گھبراہٹ سے دوچار کرنے کو کافی تھی ان دونوں کو۔ تبھی تاشی کے فون پر ایک ان نون نمبر کا میسج آیا۔ اس نے میسج اوپن کر کے ریڈ کیا تو بوکھلا گئی۔ لکھا ہوا تھا، ناخن چبانا بند کرو جان، اچھے بچے نروس نہیں ہوتے، تیرا چہرہ دیکھ لوں اگر ایک بار، شکر کرتے کرتے یہ زندگی گزار دوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یش کے دل کی خواہش تھی، اس کی تڑپ تھی، اس کی فرمائش، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی تاشی نروس ہو کر ناخن ہی چبا رہی ہوگی۔ وہ اتنے دنوں بعد اس کا من موہنا مکھڑا ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا تھا، پر سامنے بھی تاشی تھی۔ اس نے کہا، جو اتنے دن مجھے پریشان کیا یش، اس کا کیا بدلہ تو میں لوں گی آپ سے گن گن کے۔ پھر منال انہیں رسم کے لیے نیچے لینے آئی تو تاشی نے دل میں شرارت لیے منال کو مصنوعی بے چارگی سے کہا کہ منال آپی، میں نیچے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں بہت نروس ہوں، یا تو اس بیٹ پر جاؤں گی کہ آپ یہ دوپٹے کا گھونگھٹ اڑا دیں۔ ماہی بھی بولی، ہاں آپی پلیز میرے ساتھ بھی ایسے ہی کیجیے۔ اف، کیا مصیبت ہو تم دونوں، تمہارے شوہر ہیں وہ لوگ، کوئی غیر تھوڑے ہی ہیں۔ اللہ کی شان
کہہ کون رہا ہے جس نے خود بیچارے شوہر کو 5 ماہ ہوئے تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہے؟ منال کے ضمیر نے اسے اندر سے آئینہ دکھایا. وہ تو اس وقت خود گرین اور یلو لہنگے میں صحیح اچھی طرح تیار شمس کی نظروں سے خائف سی چھپتی پھر رہی تھی. ان کی ضد پر منال نے ان دونوں کے دوپٹوں سے انہیں گھونگھٹ اڑا دیے تھے. پھر وہ آہستگی سے نیچے اتری تو دونوں دلہوں نے ان کے اس ظلم پر پہلو بدلے. لان میں سجائے گئے صوفے پر تاشی کو، یشار اور ماہی کو رزم علی کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. چند ہی مہمان تھے، دوست احباب اور کیسر اور رضیہ کی فیملی. وہ دونوں سمٹ کر ذرا ان سے فاصلے پر بیٹھ گئی. پھر رسم شروع ہوئی تو تاشی کے موبائل پر پھر سے میسج بجا. تاشی پلیز. ایک التجا، ایک آرزو، ایک تمنا تھی، مگر تاشی تو ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی. وہ جو یش کی خوشبو سے ہی مدہوش سی ہوئی بیٹھی تھی، دانتوں تلے لب دبا کر شدید ہنسی ضبط کی اس نے. ادھر رزم علی نے بھی ماہی کی جان کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا. کبھی وہ اس کے پیر پر پیر مارتا تو کبھی سب سے چھپا کر اسے بازو مار دیتا. سخت تاکید تھی کہ گھونگھٹ ہٹاؤ، مگر وہ بھی ماہی تھی، ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی. تاشی کے موبائل پر پھر میسج آیا. اوکے تاشی جان، ریڈی ٹو پے فار اٹ. جب دیدار کی جگہ جسم سے روح میں اتروں گا تو پھر میری شدتیں سہنا تم، مگر شکایت ہرگز مت کرنا اس وقت. تاشی کی ہتھیلیاں اور ماتھا پسینے سے بھیگ گیا تھا یہ پڑھ کر. اف، یش بے شرم کہیں کے. وہ دل و جان سے کامتی ہوئی جلا کر رہ گئی اور جلدی سے موبائل ہی منال کو پکڑا دیا. اس سے پہلے ہی منال آپی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ موبائل میں ان کی پکچرز بنائے. رسم تمام ہوئی مگر ان کا گھونگھٹ نہیں ہٹنا تھا اور نہ ہی ہٹا. اگر ذرا سا بھی عابد، نازیہ اور رضیہ بیگم ادھر ادھر ہوتے تو یش 1 سیکنڈ نہ لگاتا اور اس کا وہ یش کی جان کا آزار بنا گھونگھٹ پلٹا دیتا. دونوں دلہے پہلو بدلتے رہے مگر آنکھوں کی پیاس نہ بجھ سکی، اور وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی تو وہ دونوں سخت جھنجھلائے تھے. وہ دونوں طرف کی ذمہ داری نبھانے اور بھاگ دوڑ کے چکر میں ہلکان ہو گئی تھی. حالانکہ ہیرا بھی اس کے ساتھ تھی اور یہیں پر رہ رہی تھی. ابھی بھی نوال کو دیکھ کر وہ سو گئی ہے. تھکن سے چور کمرے میں داخل ہوئی اور یوں ہی چینج کیے بغیر اسی قیامت خیز ہولی میں بیڈ پر اوندے منہ گر کر آنکھیں بند کر لی اور شمس کے بارے میں سوچنے لگی کہ جس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور پلٹ کر کبھی اپنا حق نہیں جمایا تھا. اس کی یہی بات منال کو متاثر کر گئی تھی، مگر شمس نے اسے ایک ڈائمنڈ چین ضرور لا کر دی تھی کہ جب وہ اس رشتے کو قبول کرے تو وہ اس چین کو پہن لے. تب وہ سمجھ جائے گا کہ منال اسے اور اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہے. وہ اس دشمن جاں کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور اس کی محبت کے سامنے جھک گئی تھی، مگر ایک ہچکچاہٹ اور فطری گھبراہٹ سی ابھی بھی تھی جس سے وہ دوچار تھی. مگر وہ چین اس کے گردن میں کچھ دنوں سے موجود تھی جس کے بارے میں شمس تو شاید بھول ہی گیا تھا. تبھی شمس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کمرے کا لاک لگایا اور آگے بڑھا. اس خوشبو میں ڈوبے نازک وجود کے قریب آیا تو اور کہا، منال چینج کر لو پہلے، انکمفرٹیبل رہو گی ساری رات. وہ نرمی سے کہتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگا جب اچانک بے تحاشا چونک کر پھر اس کی جانب پلٹا تھا. لہنگے کی کرتی کا پچھلا گلا کافی گہرا تھا جس میں وہ جگمگاتی چین اسے نظر آئی تھی. اس نے غور سے دیکھا تو وہ وہی چین تھی جو اس نے اس کو گفٹ کی تھی. تو یہ بات ہے مسز شمس، اتنی بڑی چینجنگ آئی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا. اس نے شرٹ اتار کر صوفے پر رکھی اور اس پر جھک گیا. بیڈ پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتے. منال کی نیند تو بھگ سے اڑی تھی. جب وہ تیزی سے سیدھی ہوئی تو شمس بلا جھجک اس پر جھک کر اس کے بازو بیڈ سے لگا چکا تھا. شمس، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہا ہوں؟ ہاں پہلے تم بتاؤ جانے شمس کہ یہ کیا ہے. شمس نے شہادت کی انگلی اس کی چین میں پھنسا کر تھوڑا اوپر کھینچا اور جذبات سے بوجھل اور گمبھیر آواز میں اس سے پوچھا. اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی. تو بولی. یہ وہ منال سے بات نہیں بن پا رہی تھی. جب وہ لال سرخ چہرہ لیے اس کے سینے میں چھپ گئی تو شمس اس کے اس حرکت پر ہنس پڑا. پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی. پھر کمرے میں ایک معنی خیز سی خاموشی تھی. شمس اپنی اتنے سالوں کی انتظار، تڑپ اور محبت کا آج خراج وصول کر رہا تھا اس سے. مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا اور آج بھی وہ ظلم کے پہاڑ توڑتی ملٹی کلر کے لہنگوں میں گھونگھٹ ہی اوڑے بیٹھی تھی.
پر آج دلہوں کی طرف سے بڑا سکون اور خاموشی تھی، جیسے کچھ پہلے سے انہیں سرپرائز دینے کا کوئی پلان طے کر کے بیٹھے ہوں۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض میں پیلے رنگ کی چنریاں گلوں میں ڈالے وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ نازیہ بیگم نے ان کی نظر اتاری۔ اسی محفل میں دو نظریں تاشی کی جانب بڑی حسرت سے اور حسد سے اٹھ رہی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تاشی نے چینج کیا اور اب وہ ٹراؤزر کے اوپر یش کی ہوڈی ہی پہن کر سوتی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اور موبائل فون میں اس نے آج کی پکس دیکھنے لگی۔ یش اچھا ہے، یو ڈیزرو اٹ۔ اسے تنگ کر کے تباہ کر وہ بہت انجوائے کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ تمام حساب کتاب لینے چپکے سے بالکونی میں انٹر ہو چکا ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے کھڑکی سے اس کی خوشبو اندر آئی اور تاشی کو الرٹ کر گئی۔ وہ بے تحاشا چونکی اور پھر ایک بھی پل ضائع کیے بغیر بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور واش روم میں گھس کر خود کو لاک کر لیا۔ یش بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ غصے سے واش روم کے دروازے تک آیا تو تاشی کے دو اوسان یوں خطا ہوئے کہ یش اس کے جسم پر اپنی ہڈی نہ دیکھ لے۔ تاشی دیٹس ناٹ فیئر جان، باہر آؤ، نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا اور اب کی بار میں پیشنس نہیں رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ لرزی تھی مگر یوں ہی دم سادے کھڑی رہی۔ پھر آخر بولی، یش پلیز مجھے پریشان مت کریں، اور ویسے بھی تاشی ناراض ہے آپ سے۔ اس نے منہ پھلا کر ایک اور بہانہ گڑا تو یش کے چہرے پر گہری مسکان آئی اور وہ بولا، کیوں ناراض ہے میری تاشی؟ اور رہی بات پریشان کرنے کی تو میں کل کرنے والا ہوں، آج تو میں کچھ نہیں کہوں گا، بس دیکھنا ہے تمہیں، لہٰذا باہر آؤ جلدی۔ یش پلیز، آپ کو میری قسم۔ تاشی نے اسے اپنی قسم دے کر بات ختم کر دی تو وہ بولا، اوکے آئی ایم گوئنگ، بٹ کل تو نہیں دو گی نا اپنی قسم، کیونکہ میں کچھ نہیں سنوں گا کل۔ میرے اتنے سالوں کا انتظار اور عشق تمہیں اپنی چھوٹی سی جان پر بھگتنا ہی پڑے گا، آئی سویئر۔ یہ کہہ کر اسے چھیڑ کر وہ جا چکا تھا، جبکہ تاشی نے اگر دروازہ نہ تھاما ہوتا تو وہ کب کی نیچے جا پڑتی۔ اسے پتا تھا کہ قسم کی وجہ سے یش جا چکا ہوگا، اس لیے اطمینان سے باہر آئی اور باہر آ کر گہرا سانس لے کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ پھر وہ بھاگ کر بیڈ تک آئی۔ بیڈ پر چاکلیٹس، تازہ پھول اور ایک مخملی ڈبیا میں وائٹ گولڈ نازک سا بریسلٹ تھا۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اوہ یش، آئی لو یو سو مچ۔ اپنے آپ سے اور خود ہی سے بول کر وہ شرم سے دوہری ہوگی۔ ادھر مارخ نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ رزم کو کانٹوں پر گھسیٹے گی۔ جب وہ چپکے سے روم میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ واش روم میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ اسے شاید اپنے دولہے کی اتنی خاموشی اور سکون ہضم نہیں ہوا تھا، اس لیے ڈرنے کے بہانے نازیہ بیگم کی آغوش میں جا گھسی تھی۔ رزم علی بھی اس کے کمرے سے پیر پٹختا وہاں سے نکل پڑا تھا۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، کل کا دن تو ہمارا ہی ہوگا۔ اور اگلا دن بے حد روشن تھا، جو بہت سی امیدیں، خوشیاں اور کامیابیاں لے کر طلوع ہوا تھا۔ ہر طرف بہت گہما گہمی تھی۔ این مینشن میں سبھی لوگ تیار ہو رہے تھے، اور ادھر عابد ہاؤس میں بھی پارلر والی گھر میں آ کر ان دونوں دلہنوں کو تیار کر رہی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگوں میں وہ آسمان سے اتری پریاں لگ رہی تھی۔ تاشی کے چہرے پر تو الگ ہی قسم کا روپ آیا تھا، محبت کو پا لینے کی خوشی جو اتنی تھی اسے، مگر ماہی کے چہرے پر خود ساختہ فکری تھی جو وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ تاشی بالکل تیار تھی اور ماہی کو پارلر والی فائنل ٹچ دے رہی تھی جب تاشی کو نازیہ بیگم سے کوئی کام پڑا۔ کمرے میں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اوپر سے آواز دینے خود ہی کمرے میں سے نکلی اور ابھی سیڑھیوں تک پہنچی نہیں تھی جب سیڑھیوں سے سمیر اوپر آتا دکھائی دیا۔ وہ تاشی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، اپنی جگہ بالکل ساکت۔ اس کی خود پر غلیظ سی نظریں پا کر تاشی کو انتہائی گھن محسوس ہوئی تو وہ فوراً پیچھے مڑی۔ تو وہ بولا، زری پلیز میری بات سنو، جو کچھ بھی ہوا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ دیکھو سمیر، مجھے تمہاری اب کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں، اب میں کسی اور کی امانت ہوں، اور مجھے یوں دیکھنا بند کرو، دور رہو مجھ سے۔ تاشی اسے بری طرح جھڑکتی ہوئی جلدی سے کمرے میں گھس گئی تو پیچھے سے وہ بھی سام کی طرح پھنکار کر رہ گیا۔ ایک تو اس کا یہ روپ دیکھ کر اپنے حصے میں آئے خسارے کو تول رہا تھا، کیونکہ زری کے سامنے کروڑوں روپے تو کیا اربوں روپے ٹھکرائے جا سکتے تھے۔ دوسرا کسی اور کی امانت، وہ تو جھنجھنا اٹھا۔
اتنی پارسا ہو تم. جب میری امانت تھی تب تو خیال نہیں آیا. کسی نامحرم کی باہوں میں رات گزارتے وقت یہ پارسائی یاد نہیں آئی. اور میرے حصے میں خسارے آئے تو تمہیں کیوں خوش رہنے دوں زری بی بی. وہ اپنے ذہن میں شیطانی منصوبے بنا رہا تھا. تاشی اندر آ کر ہر خیال جھٹک کر سکون سے بیٹھ گئی تھی. بارات چل پڑی تھی اور یش کے اسے میسیجز بار بار آ رہے تھے. تبھی اس کے فون بجا. اسے لگا یش کی کال ہے. دھڑکتے شور مچاتے دل سے کال یس کر کے اس نے فون کان کو لگایا، مگر سامنے سے جو آواز آئی اس سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا. اف، اب اسے کیا تکلیف ہے؟ وہ جھنجھلا کر فون رکھنے والی تھی تبھی سمیر بولا، سری پلیز فون مت رکھنا. میں تو بس تمہیں ایک سچائی اور ایک حقیقت بتانا چاہتا تھا. مجھے تمہیں طلاق دینے کے لیے 1 کروڑ روپے دیے گئے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا وہ رئیس سادہ یشار یوسف خان تھا. تم مانو گی نہیں، میں نے اسٹامپ واٹس ایپ کر لیا ہے تمہیں، جو اپنے بھائی کے نام سے اس نے مجھے دیا. اگر وہ مجھے صرف پیسے دیتا تو میں کبھی نہ مانتا، مگر اس نے مجھے کہا کہ... وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے ساتھ ایک رات گزار چکی ہو، اس لیے میں اس بات پر بھٹک گیا تھا. زری وہ اچھا انسان نہیں ہے. تم میرے پاس لوٹ آؤ، میں اسے پیسے واپس کر دوں گا اور سب کچھ سچ بتا دوں گا. وہ رئیس سادہ پیسے پھینک کر تمہیں بس چند دن کے لیے جی بہلانے کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ایک رات سے جی جو نہیں بھرا اس کا. شٹ اپ یو باسٹرڈ سمیر. تاشی اس کی بات سن کر غصے سے بولی اور کہا، اس کو چھوڑو، وہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے. تم اپنی سناؤ. نیچ اور گھٹیا انسان. اپنی یہ نیچ حرکت مجھے اتنے فخر سے بتانے سے پہلے تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے. جو 1 کروڑ کے لیے اپنی منکوہا بیچ سکتا ہے، وہ کل کو 2 کروڑ کے لیے اپنی بیوی بھی بیچ دے گا. اس لیے آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل دکھانے یا آواز سنانے سے پہلے 100 بار سوچنا. یہ کہہ کر تاشی نے فون تو بند کر دیا، مگر عابد ہاؤس کی چھت جیسے اس کے سر پر گری تھی. اس نے تصویر کھول کر دیکھی تو اسٹامپ پیپر کی تھی، اور جس پر ہر چیز واضح طور پر لکھی ہوئی تھی. مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پیسوں والی بات کے علاوہ سمیر نے جو اس کے یش کی طرف سے باتیں بتائی تھی وہ سب جھوٹ تھی، میری بکواس. مگر پیسے کس نے دیے اسے؟ پیسے تاشی تڑپ ہی تو گئی تھی. یش، آپ کو مجھے اتنا ارزاں نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے عشق میں تو اتنی طاقت تھی نا کہ جس نے میرا دل بدل دیا، اور میں جلد ہی بابا سے کہنے والی تھی کہ مجھے سمیر سے نہیں آپ سے شادی کرنی ہے. مگر آپ نے میری قیمت دے کر مجھے دوسروں کی نظروں میں جی بہلانے کا سامان بنا کر بے مول کر دیا. یش، بارات پہنچ چکی تھی، مگر اب تاشی کو سامنے دہکتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی تھی جو اس کے وجود کو جلا کر راکھ کر رہی تھی. بارات آئی اور انہیں نیچے لایا گیا، اور وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والے قوم کے ہیرو بھی ایک مرتبہ ان کو دیکھ کر اپنا آپ بھول گئے تھے. نظر تھی ان کی کہ ہٹتی نہ تھی، اور دل تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو ہوا چاہتا تھا. پھر ان دونوں دلہنوں کو اپنے دلہوں کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. یش اس نازک سی جان کی بے سکونی اور بے قراری نوٹ کر رہا تھا، مگر اسے فطری ڈر اور اپنے بابا کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کا دکھ سمجھا تھا. ماہی بھی پہلو بدل رہی تھی، جبکہ رزق سکون سے بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا اور اپنی ہنسی روکنے کے لیے دانتوں تلے اپنے ہونٹ دبا رہا تھا. پھر رسمیں ہوئی اور کھانا کھایا گیا اور رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا. دلہنوں نے بابا اور نازیہ بیگم سے لپٹ کر خوب دل کی بھڑاس نکالی. منال بھی پاس کھڑی سو سو کرتی رہی. بے تحاشا خوبصورتی سے سجائی گئی گاڑی میں تاشی کو یش اور ماہی کو رزم علی کے پہلو میں بٹھایا گیا. یوں لگتا تھا کہ وقت کے امیر نئی دنیا فتح کر کے آئے ہیں. گاڑیاں اب این مینشن کی جانب رواں دواں تھی کہ رزم علی کے فون پر ایک میسج بجا. اس نے اوپن کر کے دیکھا تو تاثرات پریشانی میں ڈھلتے بالکل دیر نہ لگی تھی اسے. این مینشن میں اس وقت جشن کا سما تھا اور تمام رسمیں ہو چکی تھی. منال اور ہیرا نے تمام رسمیں نبھائی تھی، اور پھر آخر تھکن سے چور دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا. یشار لاؤنج میں سب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، اور خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. رزم علی اچانک پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. جب یش کے موبائل پر رزم علی کا میسج آیا کہ باہر لان میں آؤ. یا اللہ خیر. یشار بڑبڑاتا ہو باہر آیا، اور باہر وہ لان میں درختوں کے پاس سنجیدہ سا کھڑا تھا. خیریت رزم علی، کیا ہوا؟ یش، آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو.
یار کیا ہوا؟ کھل کے بتاؤ۔ ہاں اگر وہ نیوز تاشی کے بارے میں ہے تو پلیز آج نہیں، آج کچھ بھی اس کے بارے میں مت بولنا۔ اس کی بات پر رزم علی خاموش ہوا تو وہ بولا اوکے ناؤ ٹیل می واٹ ہیپنڈ۔ یار مجھے ایک بات پتہ چلی ہے کہ شمس لالا نے 1 کروڑ روپے دیے تھے سمیر کو تاشی کو طلاق دینے کے لیے۔ رزم علی نے یش کے سر پر ایک بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم رزم علی؟ ہاں یش یہ سچ ہے، مجھے لالا کی جانب سے شک تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اس لیے میں نے اعظم کو توڑا تھا۔ وہ لالا کا اتنا وفادار ہے کہ سولجر بن کر توڑتا تو کبھی منہ نہ کھولتا، تمہاری طرف سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوئے ایک چھوٹا بھائی بن کر توڑا تھا، اور آج اس نے مجھے یہ ڈیٹیل سینڈ کر دی۔ رزم نے موبائل یش کے سامنے کیا اور تمام ڈیٹیل پڑھتے ہی اس کا سر گھوم گیا۔ اپنے ہاتھ سے ماتھا سہلاتا بولا اب بس یار یہ سب تاشی کو نہ پتہ چلے، کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ یش تم اس معاملے میں بھی بدقسمت ہو یار۔ کیا مطلب؟ کیا اسے پتہ چل چکا ہے؟ ہاں اس الو کے پٹھے سمیر کی فون کی تمام ڈیٹیلز اور ریکارڈز نکلوائے تو پتہ چلا کہ اس نے آج تاشی کو کال کی تھی۔ مجھے شک ہوا، اس لیے کال کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم پیشنس رکھنے کا پرومس کرو تو میں سب سنا دیتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ سننے کے بعد تمہاری ہاکی ایک خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ یہ شار کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ وہ بولا اوکے پرومس، میں کچھ نہیں کروں گا، سناؤ مجھے۔ رزم علی نے ریکارڈنگ آن کر کے یش کے کانوں میں ہینڈ فری لگائے تو وہ جیسے جیسے سنتا گیا یش کی آنکھیں اور چہرہ لہو ٹپکانے لگا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو یش نے ہینڈ فری اتار کر رزم علی کی جانب بڑھا دیے اور پھر اندر کی جانب جانے لگا اور پھر رکا اور دانت پیس کر بولا ذرا اس خبیث کو اپنے ٹارچر سیل کی ہوا تو کھلاؤ تاکہ وہ دوسروں کی بیوی تو کیا اپنی بیوی کو بھی فون کر کے جھوٹی بکواس کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچے۔ بے فکر ہو یش، ابھی میں یہی کام کر کے آ رہا ہوں۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں دروازے کے باہر کھڑا یش پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پاؤں جھلاتا اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف لالا، یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ میری محبت بے مول کر دی اس کی قیمت دے کر۔ مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر شمس لالا ایسا نہ کرتے تو محبت کا حصول ناممکن تھا اس کے لیے۔ پر اب اس کا سامنا کیسے کرے جس کی سسکیوں سے دروازے کے اس پار تک سنائی دے رہی تھی؟ مگر اب سامنا تو کرنا تھا نا، اس لیے اس نے ایک بہت گہرا سانس بھرا اور اپنے آپ کو شانت رکھنے کی کوشش کرتا وہ اندر داخل ہوا اور جا کر دروازہ بند کیا۔ موتیے کے سفید پھولوں، سرخ گلابوں اور روح میں بسے اس نازک سے وجود کی خوشبو اس کی سانسوں میں سمائی تھی۔ سامنے ہی وہ پھولوں کی مسحری پر باریک اور دبیز سفید جالی دار پردوں کے پیچھے گھٹنے فولڈ کیے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ بلڈ ریڈ بھاری کامدار لہنگے میں دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، بھورے بال آگے دائیں جانب گرا کر خوبصورت ہیئر سٹائل میں چھوٹے چھوٹے موتی یش کے دل پر وہ اس روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ یش کی آہٹ پر وہ خود میں سمٹی مگر ہاتھ پھر بھی نہ ہٹائے تو وہ بولا تاشی۔ جذبات سے بھرپور گمبھیر بوجھل آواز میں اس نے اسے پکارا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جس وجہ سے اپنے اتنی قیمتی پلوں میں اپنے اتنی قیمتی آنسو بے مول کر رہی ہے اس میں یش کا ذرا برابر بھی قصور نہیں۔ پر یش نے اگلے پل جو سنا، یش کو لگا کہ اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ تاشی بولی یش رکیے مت، آگے بڑھیں اور اپنی قیمت وصول کریں۔ کڑے ضبط کی انتہا سے یش کے گلے کی اور ماتھے کی رگیں یوں تنی تھی جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے فوراً دروازے کی جانب مڑ کر بڑھا تھا جب وہ ظالم پری ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آئی اور بھیگے چہرے اور رندی ہوئی آواز پر پھر بھی یش کی روح اور دل کو بری طرح رون رہی تھی۔ یش 1 کروڑ زیادہ ادا کر دیا آپ نے میرے لیے، میں تو اس سے بھی زیادہ بے مول اور سستی تھی۔ یش کا ضبط اب جواب دینے لگا تھا۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مٹھیاں بہت زور سے اس نے بند کی ہوئی تھی۔ جب اس نے پھر اس کی سائڈ سے نکل کر باہر جانا چاہا تو تاشی نے یکدم خود سے دوپٹہ نوچ کر پرے پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا کوٹ دبوچ لیا۔
کہاں جا رہے ہیں یش؟ میں نے کہا نا اپنی قیمت وصول کیجیے، آگے بڑھیں۔ یش نے بری طرح اپنے دانتوں تلے اپنے لب کچلے۔ جب اس کی نازک کلائیاں پکڑی تو گرفت میں بہت سختی تھی۔ اس کی کئی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں اور یش کے ہاتھوں میں پیوست ہوئی تھی۔ یش نے ایک جھٹکے سے اپنا کوٹ چھڑایا اور اسے پیچھے بیڈ پر گرایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر پیچھے تاشی اوندے منہ بیڈ پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یش کمرے سے نکل کر فوراً اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر تیزی سے پاؤں جھلاتا اندر اٹھتے غصے کے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جتنا غصے میں تھا، اگر ایک پل بھی اندر رہتا تو تاشی کا گلا خود اپنے ہاتھوں سے ہی دبا دیتا۔ اف، کیا سوچا تھا اور ہوا کیا؟ کاش کہ انسان جو سوچتا ہمیشہ ویسا ہی اچھا ہوتا۔ شمس بھی کسی کام سے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا، مگر اسے انتہائی عجیب حالت میں وہاں دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا، اور اسے ایک سیکنڈ نہ لگا تھا اس بات کی تہ تک پہنچنے میں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے آ کر پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بولا، یشار، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے؟ نہیں لالا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اپنے بھائی کی خوشی کے لیے پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا۔ یش نے آنکھیں بند کیے ہوئے شمس کو جواب دیا۔ تو وہ بولا، جاؤ یش، اسے حقیقت بتاؤ کہ تمہارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نہیں لالا، میں اپنے غم و غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ میں ابھی نہیں جا سکتا اس کے پاس، اور مجھے ہیڈ کوارٹر سے کال بھی آئی ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ رس ملی کو اس بارے میں کچھ بھی مت بتائیے گا، نہیں تو وہ بھی پیچھے چلا آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اسٹڈی سے ملحقہ سیکرٹ روم میں چلا گیا۔ پھر اپنی یونیفارم کی پینٹ کے اوپر سے بلیک ہوڈی پہنے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رز ملی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کمرہ لاک کیا اور دھیمے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ موتی اور گلابوں کی خوشبو چہار سو بکھری ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ نازک سی لڑکی گھونگھٹ نکالے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہلکے ہلکے کپ کپا رہی تھی۔ وہ قریب گیا اور بیڈ پر اس کے سامنے جا بیٹھا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ رز ملی نے مہربان سی مسکراہٹ سمیت اس کا گھونگھٹ پلٹایا۔ ماروخ کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی، تو وہ بولا، ماروخ، تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں کب سے اور کتنی محبت کرتا ہوں؟ یہ کہتے اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک ڈبیا نکالی اور ایک خوبصورت رنگ اس میں سے نکالی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں آئی؟ وہ ایک مرتبہ پھر پوچھ رہا تھا۔ اب تو مجھے گنڈا موالی نہیں سمجھتی نا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ ماروخ نے شرمندگی سے نظر جھکائی تو رز نے اس کا کپ کپاتا ہاتھ ہاتھوں میں لیا اور رنگ پہنا دی۔ پھر ہلکے سے جھک کر اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کی۔ جذبوں سے بوجھل دہکتا ہوا لمس پا کر ماروخ جی جان سے لرزی تھی اور بے اختیار ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں جان، آج تو بالکل نہیں، کوشش بھی مت کرنا مجھ سے دور رہنے کی۔ یہ کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نے زور سے اپنی جانب کھینچا تو وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا۔ رز ملی کے پگھلاتے لمس میں بہت شدت تھی۔ ماہی کا دماغ پھر جھنجھلایا کہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، مگر میں تو ان کی پاکیزہ محبت کے قابل نہیں۔ میرے ساتھ تو جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تو رز ملی چونکا اور پوچھا، کیا ہو رخ، سب خیریت تو ہے؟ وہ بولی، وہ رز، مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے۔ اس کی بات سن کر رز ملی کے ماتھے پر بل آئے تو وہ بولا، نو، آئی نیڈ یو رائٹ ناؤ جان۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں الجھا لی۔ ماہی کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ رز ملی آنکھیں بند کی اپنی محبت اور اپنا عشق محسوس کر رہا تھا جب اسے اپنے گریبان میں کچھ گرم سیال گرتا محسوس ہوا۔ اس نے نرمی سے اسے چھوڑ کر سر جھکا کر دیکھا تو تڑپ سا گیا۔ اس کے بے تحاشا بہتے آنسو تھے جو اس کے گریبان میں قطرہ قطرہ گر رہے تھے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب کچھ اور کہنے سننے کو بچا ہی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شمس اسٹڈی میں بیٹھا اپنے کنپٹیاں سہلا رہا تھا جب دھیمے سے دروازہ کھول کر رز ملی اندر داخل ہوا۔ شمس سخت جھنجھلایا اسے دیکھ کر اور بولا، برخودار، کہیں تمہیں بھی تو ہیڈ کوارٹر سے فون نہیں آ گیا؟ یشار کے جانے کا سن کر رز بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔
شاید وہ دونوں اپنے فلیٹ میں گئے تھے۔ شمس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور عازم کو کال ملائی۔ فون پہلی بیل پر ہمیشہ کی طرح ریسیو کر لیا گیا اور عازم بولا، جی سر، حکم کیجیے۔ عازم، کیا تم نے یہ اشار کو سمیر کے متعلق بتایا؟ جی سر، میں نے ہی بتایا ہے۔ اور تاشی کو؟ سر، تاشی کو سمیر نے بتایا ہے۔ رزم بابا نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی، وہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، بس اس لیے بتایا کہ یہ شعر بابا بہو کی یہ غلط فہمی دور کر سکیں۔ ہاں ٹھیک ہے عازم، بھیج دو مجھے، اور اس دن والی بھی بھیجو جب اس خبیث سے ہماری ڈیل ہوئی تھی، اور اب مجھے وہ اس شہر میں نظر نہ آئے کبھی بھی۔ پر وہ تو سر، رزم بابا نے پتہ نہیں کیا درگت بنائی ہے اس کی، وہ تو پہلے ہی ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ پھر شمس نوال کے کمرے میں آئے تو منال اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ریڈ پاؤں تک میکسی پہنے ہلکا سا تیار ہوئی وہ تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ شمس، آپ نے مجھے انتظار کرنے کا کیوں کہا اور کمرے میں جانے سے کیوں منع کیا؟ وہ حیران ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ بولا، سرپرائز جانے شمس۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو میں بھر لیا تو بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شمس کوئی دیکھ لے گا۔ شمس کو دل میں ہنسی آئی کہ اپنے بھائیوں کی درگت اسے نظر آ گئی تھی، پھر بھی اپنی ہنسی ضبط کر گیا اور کہا، کوئی نہیں، چپ، بالکل چپ۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے روم تک لایا اور کہا، کلوز یور آئیز ڈارلنگ۔ مگر شمس، نو مگر جسٹ ڈو واٹ آئی سیڈ۔ منال نے پھر آنکھیں بند کی تو وہ کمرہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور لاک لگایا۔ منال کی سانسوں میں گلاب اور موتی کی خوشبو بسی تھی۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو جان۔ منال نے آنکھیں کھولی تو حیران ہوئی اور پھر بے تحاشا شرم سے اس کا چہرہ لال سرخ ہوا۔ اس کمرے کو بھی بالکل باقی دلہنوں والے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر گلابوں سے ہارٹ شیپ بنی ہوئی تھی اور پورا کمرہ پھولوں سے جیسے بھر دیا گیا تھا۔ میرے کمرے کی پہلی والی سجاوٹ تو میری جان کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی حالت بگاڑ دی۔ اس کی پرانی بات پر منال شرمندہ ہوئی، مگر شمس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ وہ بولا، تو اب میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ ٹرائی کیا جائے۔ منال نے شمس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ شمس پلیز مجھے نیچے اتارے، میں نے چینج کرنا ہے۔ اتار دوں گا جان، مگر نیچے نہیں، بیڈ پر۔ وہ یہ کہتا وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک چکا تھا، پھر اس کو بہت قریب ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریسلٹ پہنا دی۔ یہ رہی منہ دکھائی، اور اب اس اسپیشل نائٹ کا باقی کا کام شروع کریں۔ شمس، قسم سے آپ بہت خراب انسان ہیں۔ وہ روحانسی سی ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو شمس نے کہکہا لگایا اور محبت کا خراج لینے اسے پھر سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلا دن بے حد بوجھل سا تھا۔ وہ رات یوں ہی روتے روتے کب نیند کی وادی میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور اس کا کمرہ خالی تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ یش پوری رات کمرے میں نہیں آئے اور اب تک کدھر ہے۔ اب اسے اپنے رویے اور اتنے سنگین الفاظ کا احساس ہوا تو تڑپ سی گئی۔ ابھی اٹھ کر سیدھی ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر خود پر دوپٹہ لپیٹا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ شمس کو دیکھ کر اس نے اسے سلام کیا تو وہ بولا، وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ شمس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازے سے ہٹی تو شمس دھیمے سے اندر آیا۔ بیٹھیے نلالا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ ہاں میں بیٹھ رہا ہوں، تم بھی بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تو شمس نے جان بوجھ کر پوچھا، یشار کہاں ہے؟ سوال پر تاشی کی نظریں دوبارہ جھکی اور وہ نروس ہو کر ناخن چبانے لگی۔ مجھے تمہارے اور یشار کے بارے میں مری میں پتہ چلا تھا۔ یشار بہت بکھرا ہوا تھا اس دن۔ میں نے کبھی اس کی وہ حالت نہیں دیکھی جو اس دن تمہیں کھونے کے ڈر سے اس کی ہو گئی تھی۔ وہ بھی مرنے والا ہو چکا تھا۔ بس اسی لیے ایک بھائی کی تڑپ اور تکلیف ایک بھائی سے دیکھی نہیں گئی اور میں نے وہ سب کر دیا۔ مطلب سمیر سے وہ ڈیل میں نے کی تھی۔ شمس کی بات سن کر تاشی بے تحاشا چونکی تھی۔ وہ بولا، یشار کو تو تمہاری طرح کل ہی اس ڈیل کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ سب میں نے کیا تھا، اور اگر تمہیں کسی غلط طریقے سے پانا ہوتا تو وہ کب کا پا چکا ہوتا۔ تمہارے کمرے تک وہ جاتا رہا ہے، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے تمہیں، دیکھ لو۔ شاید اسی دن کے لیے رکھی تھی کہ تاکہ تم یشار کو غلط مت سمجھو۔ وہ یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ پتھرائی سی بیٹھی تھی
اور پھر شمس لالا کی ہر بات پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ اس نے اپنے فون میں ویڈیو دیکھی اور سر تھام لیا اور خود سے کہا، اف تاشی ڈوب مرو تم۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا اور کہا، الو کی پٹھی، ایک مرتبہ سن تو لیتی کہ یش کیا کہنا چاہتے تھے۔ بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بک دیا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یش صرف تمہارا جسم؟ چھی، گدی کہیں کی، اگر ایسا ہوتا تو وہ مری کی اس بھیانک رات کو پیچھے کیوں ہٹتا جب تم مکمل بے بس اور اس کی دسترس میں تھی؟ شٹ یار، پچھتاوے تھے کہ ناگوں کی طرح ڈس رہے تھے اسے، لیکن پھر کھوپڑی اس کی الٹی گھومی۔ کیا تھا جو تھوڑی وضاحت کر دیتے؟ بے شک مجھے ڈانٹ دیتے، جھڑک دیتے، مگر کچھ تو کہتے۔ اور اب تک مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں خود کہاں خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ مطلب کہ حد ہوگی، وہ ناراض ہیں تو میں بھی ناراض ہوں، مجھے کیوں چھوڑ کر گئے؟ وہ سخت دل ملائی، اور اب بھی تو میں کتنا مس کر رہی تھی ان کو، وہ بھی بہت سارا۔ اس نے فون چیک کیا مگر نہ ہی یش کی طرف سے کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی میسج۔ ناشتے کے ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ عابد اور نازیہ بیگم ان کا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ ہرا، کیسر اور بچے سبھی خوش گپی میں مصروف تھے، مگر ان میں سے دو نفوس تھے جو بہت بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ ایک تاشی تھی اور دوسری مارخ۔ ان کی یہ بیقراری ہر کوئی معنی خیزی سے نوٹ کر رہا تھا۔ نظریں بار بار ڈائننگ ہال کی کھڑکی میں سے داخلی بڑے دروازے کی جانب اٹھتی اور مایوس ہو کر واپس پلٹ آتی۔ لیکن تاشی کو حیرت تو اس بات کی تھی کہ گھر والے تو کیا، خود بابا اور ماما نے یش اور رزم علی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور ناشتے پر کیوں موجود نہیں۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھی کہ ان سب کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے چند نوالے کھائے، ان کو تو کچھ اچھا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ماہی بھی ساری رات آگ کے بستر پر پہلو بدلتی رہی، مگر اسے نیند نہ آئی تھی اور نہ ہی اس کے آنسو رکے تھے۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ شاید اندر کہیں محبت پوری طرح اپنی جڑیں پھیلانا شروع کر چکی تھی، تبھی اس دشمن جاں کی تلاش میں بار بار اس کی نظریں بھی بھٹک رہی تھی۔ وہ جلدی سے ناشتے کے ٹیبل سے اٹھ آئی تھی، اس کی بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ یوں ہی فون اٹھا کر چیک کیا تو رزم علی کا میسج آیا تھا۔ اس نے بے تحاشا خوش ہو کر میسج ریڈ کیا تو پھر اس کی روح فنا ہوئی، جیسے جسم سے جان کھینچ لی گئی ہو۔ اس نے لکھا تھا کہ جان، میں اس وقت بہت خطرناک مشن پر ہوں، دعا کرنا کہ میں شہید ہو جاؤں، تمہاری اور میری جان چھوٹ جائے گی اس روز روز کی اذیت سے، صرف تمہاری محبت میں پاگل، تمہارا رزم علی۔ میسج پڑھ کر وہ بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس ستم گر کے لیے صحیح سلامت لوٹنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ تاشی بھی بے چینی سے اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ عابد اور نازیہ جا چکے تھے اور یہاں تو کسی نے ولیمہ کی تقریب کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں دلہے غائب تھے اور بار بار اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ صبح کی 3600 مرتبہ وہ یش کو کال ملا چکی تھی، مگر اس کا فون سوئچ آف تھا، اور اب تو دوبارہ رات ہونے کو آئی تھی۔ اب تو تاشی بھی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ جب اس کی بے چینی حد سے زیادہ بڑی تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھر اس نے اسٹڈی کا ہلکا سا دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو شمس لیپ ٹاپ پر کام میں بزی تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بولا، آؤ گڑیا، ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ، آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ آئی اور اندر ان کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ شمس سمجھ گیا کہ وہ کیوں آئی ہے، اس لیے نرمی سے بولا، گڑیا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتی ہو۔ وہ لالا یش کہاں ہے؟ شمس کے اصرار پر اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ لیا تو شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گڑیا، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا یش پاکستانی آرمی کا انٹیلیجنس آفیسر ہے؟ شمس کی بات سن کر تاشی کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ لالا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بیٹا، سچ یہ ہے، اور اس وقت وہ ایک انتہائی خطرناک مشن پر ہے۔ کچھ غیر ملکی صحافیوں کو دہشت گردوں نے پکڑ لیا ہے، تو انہیں ایک ایمرجنسی کال آئی تو وہ انہیں چھڑوانے چلے گئے ہیں۔ بہت ہی نڈر، بہادر، بے خوف اور طاقتور ہے قوم کے بیٹے، مرد مجاہد۔ دشمن تھر تھر کانپتے ہیں ان سے، یش کی ہاکی سے اور رزم علی کی گن سے۔ مجھے میرے دونوں بھائیوں پر فخر ہے، بس دعا کرنا کہ غازی ہو کر لوٹے، نہیں تو شہادت ملنے کی تمنا تو ہر مرد مجاہد کی پہلی آرزو ہے۔ شمس کے ہر لفظ پر تاشی کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ شمس بھی اس کا چہرہ دیکھ کر گھبرا سا گیا اور اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔
وہ یا تو اب اسے حقیقت نہ بتاتا یا پھر مشن کا نہ بتاتا، مگر اب تو بات ہو چکی تھی۔ وہ بولا، گڑیا گھبراؤ نہیں، بس دعا کرو کہ وہ جلد ہی صحیح سلامت گھر لوٹ آئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگتی چلی گئی۔ پھر اس نے اپنا کمرہ لاک کیا اور بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس نے تڑپ کر پکارا، یش پلیز آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کو کبھی نہیں تنگ کروں گی، یش پلیز آپ واپس لوٹ آئیں۔ مگر 4 دن گزر چکے تھے، مگر انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ دونوں این مینشن میں بولائی سی پھرتی رہی ادھر ادھر۔ ماہی بھی کوششیں کرتی رہی، مگر رز ملی کا نمبر سوئچ آف تھا۔ اس کی طرف سے نہ ہی دوبارہ کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی میسج۔ شمس لالہ نے کالج کی مائیگریشن بھی کروا دی تھی یہاں سے قریبی کالج میں، اور وہ دونوں کالج جانا سٹارٹ کر چکی تھی۔ اعظم کو ذمہ داری ملی تھی کہ انہیں پک اینڈ ڈراپ کرے۔ یوں ہی طبیعت کچھ زیادہ ہی بوجھل ہوئی تو منال کے ساتھ وہ قریبی شاپنگ مال چلی گئی۔ انہیں بھی کچھ ضروری چیزیں لینی تھی۔ تینوں مختلف کلر میں کرتی، پٹیالہ شلوار اور سکارف لی ہوئی تھی۔ منال نوال کے لیے بیبی گارمنٹس لینے چلی گئی تو وہ دونوں قریبی بک سٹال کی طرف بڑھ آئی۔ مختلف بکس کو دیکھتے وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ ان دونوں کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ سامنے دیکھا تو 2 بڑی مونچھوں اور داڑھی والے پٹھان سر پر پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، بوسکی آف وائٹ کے سوٹ، پیروں میں پشاوری چپل، پختونی اجرک پہنے، ایک کی گال پر بڑا سا مسا اور ایک کی گردن پر عجیب سے ہولیے، اور بڑے ذوق و شوق سے وہ ان دونوں کی جانب دیکھنے میں مصروف تھے۔ گدے، الو کے پٹھے، تاشی نے انہیں دیکھ کر کہا تو ماہی کو بھی تب چھوڑی، مگر پھر دونوں بکس کی جانب متوجہ ہوگی، اور اب دقت تو یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جا رہی تھی وہ نمونے کچے دھاگے سے بندے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی تو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ ماہی ایک مرتبہ پھر آپے سے باہر ہوئی، مگر تاشی نے اسے روک لیا، اور پھر کہاں کی شاپنگ؟ کون سی شاپنگ؟ ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اوپر سے منال آپی بھی پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف آئی تو اعظم صاحب بھی غائب تھے۔ وہ تو سائی کی طرح ان کی حفاظت کرتا تھا، مگر آج کیا ہوا تھا؟ ابھی وہ گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ جانے کہاں سے وہ پاگل پٹھان نکل کر ان کے قریب چلے آئے۔ ایک تاشی کی جانب آیا اور ایک ماہی کی جانب۔ او ماڑا، دیکھو سمندر خان، یہ تو بالکل ہمارا گل جانا کی طرح دکھتا ہے نا؟ وہ نیلی آنکھوں میں شوق کا جہان لیے تاشی کی جانب دیکھتا۔ ہاں خانہ، اور یہ بالکل ہمارا پھول جانا کی طرح ہے نا طوفان خانہ؟ دوسرے نے بھی ماہی کی جانب گرے آنکھ دباتے ہوئے شوشہ چھوڑا تو دونوں لڑکیوں کے دماغ گھومے تھے۔ تاشی غصے سے بولی، اے پاگل پٹھان، چپلیں کھانی ہے کیا مجھ سے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لگتا ہے کہ انہیں اپنی ہڈیاں توڑوانی ہیں۔ ماہی بھی بولی، اے گل جانا، ہماری جان ایسے تو مت بولو، نہیں تو ہم تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ وہ پٹھان پھر بولا تو وہ کہیں، کیا بکواس کرے ہو تم لوگ؟ میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا تو وہ ہاتھ توڑ دے گا تمہارے، تم جانتے ہو نہیں ہونے، ہڈیاں سلامت نہیں چھوڑیں گے وہ تمہاری۔ اور پھر اس پٹھان نے اچانک تاشی کا ہاتھ تھاما اور دوسرے نے ماہی کا، اور کہا، پھر ان کو آ کر بولو کہ مرد کا بچہ ہے تو آ کر توڑے ہمارا ہاتھ، ہم بھی چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دے گا ان کو، اور ان کے سامنے اٹھا کر لے جائے گا تم کو، ہماری جان۔ اے پاگل، چھوڑو ہمیں، تاشی بھی غصے سے بولی۔ اس ستمگر کا احساس آس پاس تھا، مگر وہ خود کہیں نہیں تھا۔ نہ یش نے اس کی تاشی کو چھونے، اس کی جانب ہاتھ بڑھانے والے کا ہاتھ تھوڑا تھا ابھی تک۔ اسے ڈھیر سارا رونا آیا، اور ماہی بولی، چھوڑو مجھے ورنہ منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ کیا تمہیں پوچھیں گے؟ تم دونوں چھچوروں کے لیے تو ہم دونوں ہی کافی ہیں۔ ماہی نے اچانک ہاتھ چھڑا کر اپنی چپل نکالی تھی، اور تاشی نے بھی ہمت کر کے ہاتھ چھڑایا اور پاؤں سے سینڈل نکالا، اور پھر ان دونوں کی ساری عاشقی ہرن ہو گئی۔ او ماڑا، ہماری جان تو بہت ظالم ہے، پر جلدی ہم آئے گا، تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں اٹھا کر لے جائے گا، پھر ہمارا 12 بچے بھی ہو گئے۔ اس پاگل پٹھان نے تاشی کو نظروں میں بھر کر کہا، اور دوسرا بھی ماہی کی جانب متوجہ تھا، نہیں بھائی، 12 تو کم ہے، ہمارا تو 14 ہوگا۔ ان کی باتوں پر وہ دانت پیس کر ان بدتمیزوں کی جانب دونوں لپکی تھی جب وہ وہاں سے تیر کی طرح بھاگ اٹھے۔ ذلیل کمینے، الو کے پٹھے کہیں کے۔
یش ویئر آر یو؟ تاشی کی آنکھیں ڈبڈبائی اور رو پڑی. پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس کی جانب بڑھنے والا ہاتھ توڑا نہیں گیا تھا. ارے تاشی، دل پر کیوں لیتی ہو؟ یوں ہی اکیلی لڑکیاں دیکھ کر بکواس کر رہے تھے. تم ڈرو نہیں یار. یش اور رز مری کا پتہ ہے نا، ان کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں رہے گی اب. اتنے میں ہی منال اور اعظم کہیں سے نکل کر سامنے آئے تھے. جانے کیوں مگر ان کے چہروں پر مانی خیسی چمک اور شرارت تھی. تاشی میڈم رونے کا شغل فرما رہی تھی. ارے تاشی، کیا ہو تم؟ خیریت؟ منال یکدم پریشان ہوئی. کچھ نہیں آپی. اور اعظم انکل، آپ لوگ کدھر غائب ہو گئے تھے؟ ہاں، دو لوگ ابھی اتنی بدتمیزی کر کے گئے ہمارے ساتھ. تاشی اس لیے ہرٹ بھی ہوئی ہے. ماہی کی بات سن کر منال نے دانتوں تلے لب دبایا اور کہا، اچھا بیٹھو تم لوگ گاڑی میں، گھر چلتے ہیں. اور پھر وہ سارے گھر کی طرف نکل پڑے. پورے 5 دن بعد وہ اپنے مشن سے کامیاب اور غازی بن کر لوٹے تھے. یہ شار کے کندھے کے گوشت میں گولی لگی تھی مگر چھو کر گزری تھی، پھر بھی اسے گہرا زخم آیا تھا. رز مری کو بھی کافی چوٹیں آئی تھی کیونکہ سامنے معمولی دشمن نہیں تھا بلکہ خطرناک دہشت گرد تھے، اس لیے وہ بھی گھر نہیں جانا چاہتے تھے. سارے دشمن جہنم رسید کر دیے گئے تھے. اور یہی تو ان کی خاص بات تھی نا کہ نہ وکیل، نہ عدالت، نہ ہی جج. وہ اپنا انصاف خود کرتے تھے. وہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے جب انہیں پتہ چلا کہ ایک دہشت گرد شہر میں کھلے عام دندراتا پھر رہا ہے. اس کے تعاقب میں وہ مکمل بھیس بدل کر باہر نکلے تو مال میں اپنی زندگیوں سے ٹکرا گئے. اور پھر اتنے دنوں کی کوفت، بیزاری اور ان کی بے رخی کا بدلہ برابر کرنے کی انہوں نے ٹھانی اور پھر انہیں چھیڑ بیٹھے. منال اور اعظم کو انہوں نے بتا دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا تھا. وہ دونوں صحیح سہم سے گئی تھی مگر جب چپلیں نکالی تو ان دونوں کو خوب ہنسی آئی. آگے بھی ناک میں دم کرنے کا فل پروگرام تھا ان دونوں کا. اب اتنا انہوں نے ستایا، کچھ تو بدلہ لینا تھا نا. پھر ان دونوں نے کالج میں 2 دن ان کا پیچھا کیا اور مختلف زبانی جملوں سے انہیں پریشان کرتے رہے. کالج سے واپسی پر گھر تک بائک پر ان کا پیچھا بھی کیا اور اسی حلیے میں ان کو صحیح تنگ کیا. یش پلیز واپس آ جاؤ، آئی مس یو سو مچ. تاشی رو رو کر آنکھیں بھی خشک کر چکی تھی مگر اس ستم گر کی ایک بھی جھلک دیکھنے کو نہ ملی تھی. وہ شام کے وقت بے چینی سے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی. اوپر سے وہ بدتمیز طوفان خان نامی عذاب مسلسل اس کے سر پر نازل ہو گیا تھا. وہ اس پٹھان سے سخت تنگ تھی. او ہماری جانا، لگتا ہے ہمارے بارے میں سوچ رہے تم. اپنے ہی گھر میں اس پٹھان کی آواز پر وہ اچھل پڑی تھی اور بولی، تمہاری تو آج میں درگت بنواتی ہوں، رکو تم. وہ غصے سے بولی اور چلا کر سیکورٹی گارڈز کو بلانے والی تھی کہ اس پٹھان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے درخت سے لگا لیا اور بولا، ہمارا نام طوفان خان ہے میری جان، ہم کسی سے نہیں ڈرتا. وہ اس پٹھان کی غیر معمولی گرفت پر بری طرح مچلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے آنسو دیکھ کر یش نے اسے فوراً چھوڑ دیا اور دیوار سے کود کر غائب ہو گیا. ماہی اپنے کمرے میں بکس پھیلا کر بیٹھی تھی جب اسے آہٹ محسوس ہوئی. تاشی پلیز ایک کپ کافی کا بنا دو، سر بہت بھاری ہے. مگر جب جواب میں کچھ سنائی نہیں دیا تو اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور حیران رہ گئی کیونکہ سامنے وہی سمندر خان کھڑا دانت نکال رہا تھا. اسے دیکھ کر تو اس کی جان لبوں پر آئی. وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی. جب بیچ راستے میں وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا، ماہی نے چلانے کو منہ کھولا تو رز نے جھک کر اس کی آواز بند کی اور اس کی سانسیں اپنے سینے میں اتاری تو پوری طرح تڑپی تھی. آج تو حد ہی ہو گئی تھی. اس بغیرت انجان اور غیر آدمی نے اسے اتنے قریب سے چھوا، یش کی غیر موجودگی میں. تاشی کو شدید قسم کا رونا آ رہا تھا. وہ غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ہلکا سا اندھیرا تھا. تھوڑا آگے بڑھی تو غم و غصے اور شدید صدمے سے شوق رہ گئی کہ وہ پاگل پٹھان اس کے بیڈ پر سکون سے لیٹا ببل چلاتا پاؤں جھلا رہا تھا. اسے دیکھتے ہی صدقے واری گیا. او چشمے بددور، آؤ ہماری گل جانا، آؤ ہمارے قریب آؤ، تبھی تو ہمارا بارہ بچہ آئے گا اس دنیا میں. ذلیل الو کے پٹھے، پاگل پٹھان، تمہاری تکہ بوٹی تو آج میرے لالا بنائیں گے. تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تاشی نے غصے سے کہا اور اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر واپس دوڑ لگاتی، وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور دروازے پر ہی اس کی پشت سے
پیٹ پر ہاتھ رکھے بہت مضبوطی سے اسے خود کے ساتھ لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑ کر دوڑ لگاتی، وہ فوراً اٹھا اور دروازے پر ہی اسے پکڑ لیا۔ پاگل پٹھان کی پاگل پٹھانی، تم کیوں بھول گئی ہے کہ دنیا پہ تم کو صرف ہم ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف ہم ہی چھو سکتا ہے۔ یش نے اپنا داڑھی مونچھ والا منہ اس کے بالوں میں گھسایا تو تاشی غصے سے بل کھاتی اب بھی نہ سمجھ سکی کہ اسے دنیا میں صرف کون ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے بازو میں سختی سے اپنے دانت گاڑے تو دانتوں تلے لب دباتے یش نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور جان بوجھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، کیونکہ اسے اپنی جان کی بھیگی آنکھیں محسوس ہو گئی تھی۔ تاشی اس کی گرفت میں سے نکل کر باہر بھاگی اور فوراً شمس اور منال کو بلا کر لائی۔ سامنے ہی وہ اطمینان سے پٹھانوں والے حلیے میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ بولی، لالا، یہی وہ کمینہ انسان ہے جو مجھے بار بار پریشان کر رہا ہے، ہر جگہ میرے پیچھے آتا ہے۔ یہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھ سے بہت بری باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا اور پھر ہمارے 12 بچے ہوں گے۔ تاشی رو کر اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ شمس اور منال کے چہرے ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو گئے تھے۔ یش کا چہرہ بھی خف سے لال ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی پاگل پٹھانی اس کی محبت کی ہانڈی بیچ چوراہے پھوڑ دے گی۔ شمس نے آگے بڑھ کر یش کا کان مروڑا تو اس کے منہ سے اور پھر اس کے منہ سے داڑھی مجھے صاف کی اور چہرہ صاف کیا۔ کیوں کمینے، میری گڑیا کو اتنا پریشان کیوں کر رکھا ہے تم نے؟ اتنے میں ہی ماہی بھی چیخو پکار کرتی اپنے کمرے سے بھاگ آئی تھی۔ لالا، وہ پٹھان میرے کمرے میں بھی آ گیا ہے اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ شمس اور منال نے تو اپنا ماتھا پیٹا۔ تاشی ہکا بکا اپنے یش کو سامنے دیکھ کر غش کھانے والی ہو گئی تھی۔ بے تحاشا شرم، خفت اور ہونک زدہ سی وہ اندر بھاگ گئی اور اب رزم علی بھی ماہی کے پیچھے کہہ لگاتا باہر آیا تھا۔ وہ شمس کے پیچھے چھپی بھل آنسو بہا رہی تھی اور اب شمس نے رزم کے کان کھینچ کر اس کا حلیہ درست کرنا شروع کیا تو ماہی تو صدمے سے آنکھیں پھاڑے رہ گئی اور اپنے بیوقوف بنائے جانے پر وہ بھی غصے سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ صوفے پر شدید قسم کا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ یش کی ابھی 2 دن کی گستاخیاں یاد کی تو شرم سے دوہری ہو گئی۔ اس کی خوشبو اپنی روح میں بسا رہی تھی اور اس ستمگر کی صحیح سلامت واپسی ہی سکون کے لیے کافی تھی، مگر اپنے بیوقوف بنائے جانے پر نخرے دکھانا بھی تو ضروری تھا نا۔ یش فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا مگر شرٹ پہنی ہوئی تھی، کہیں گھر میں کسی کو اس کا زخم دکھائی نہ دے جائے، اور تاشی تو اور ڈر جاتی اس کے زخم دیکھ کر۔ یش ڈریسنگ کے سامنے تولیے سے بال رگڑتا تاشی کا عکس اپنے دل میں اتارتا رہا تو آخر وہ بولی، آپ نے مجھے بیوقوف بنایا یش؟ نہیں جان، بنے بنائے کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر سنجیدگی سے کہتا وہ بے حد شرارت سے بولا، یش، آپ کا مطلب میں بنی بنائی بیوقوف ہوں؟ ارے نہیں میری جان، پر پاگل پٹھان کی پاگل پٹھانی ضرور ہو اور الے کے پٹھے کی پٹھی بھی ہو۔ یش، ہاؤ ڈیر یو، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ وہ یہ کہتی ہوئی یش کی جانب لپکی مگر وہ کہاں اس کے ہاتھ آنے والا تھا، چھپاک سے وہ کمرے سے باہر بھاگ چکا تھا۔ ماہی بھی شدید غصہ کرتی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے ہی اتنا جان لیوا میسج بھیجا تھا رزم علی نے اور اوپر سے اتنے دن سے یہ بیہودہ مذاق۔ وہ غصے میں بیٹھی تھی جبھی فریش سا وہ واش روم سے باہر نکلا۔ ستم تو یہ کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے الجھ بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی لڑ رہا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ بڑے سکون سے اپنے بال برش کر رہا تھا۔ وہ غصے سے فوراً اس کی جانب بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر اپنی جانب اس کا رخ کیا اور بولی، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے وہ میسج کرنے کی؟ ہاں، اور میرے ساتھ اتنا بیہودہ مذاق کیوں کیا آپ نے؟ میری جان، ہمت تو ابھی دیکھی ہی نہیں تم نے میری۔ یہ کہہ کر رزم نے اس کی نازک کمر کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ ہمت تو بہت ہے، مگر تم بتاؤ کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ میں جیوں یا… وہ ابھی اپنے مرنے کی بات کر رہا تھا کہ رخ نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اتنے دنوں کی بے چینی، بے سکونی، تڑپ اور اس کی فکر اب آنسوں کی صورت غبار باہر آ رہا تھا۔ رزم علی آنکھیں بند کیے اسے پور پور اپنی محبت کی بارش میں بھگو رہا تھا، تبھی وہ بولی، رزم چھوڑے مجھے، میں آپ کی پاکیزہ محبت کے قابل نہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑی تو رزم بولا، واٹ؟
وہ فوراً سے دور ہوا اور اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ رز ملی اتنا تو جان چکا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ ماروخ میری جان، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ فوراً مجھے بتاؤ، ابھی کہ ابھی شیئر کرو مجھ سے۔ میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں اور یہ میرا حق ہے کہ تم اپنی ہر پریشانی مجھ سے شیئر کرو۔ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ بولی، وہ رز مجھے کڈنیپ انہوں نے جب کیا تھا تو پھر مجھے انجیکشن لگایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے رز، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں ہی وہ ساری بات سمجھ کر جھنجھنا اٹھا اور بولا، تم پاگل ہو کیا؟ مجھے جانتی ہو نا، ہم وقت پر پہنچ گئے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا اس دن تمہارے ساتھ، اور تمہیں ہم بحفاظت لائے تھے۔ ماروخ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو رز ملی نے سر تھام لیا اور اس کی جانب افسوس سے دیکھتا ہوا بولا، تو اتنے دن سے میری پاگل بیوی یہ بےہودہ بات سوچ سوچ کر ادموئی ہوتی جا رہی ہے، ہاں؟ واٹ ربش! نہیں رز، میں جانتی ہوں آپ مجھے ویسے ہی بہلا رہے ہیں۔ وہ پھر سے پٹڑی سے اتری تو بولا، نہیں میں سچ بول رہا ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا تو تب بھی تم میرے لیے اتنی ہی پاکیزہ ہوتی جتنی کہ اب ہو۔ دنیا کی کوئی غلاظت تمہارا دامن داغدار نہیں کر سکتی میری نظر میں۔ میری محبت کو سمجھو رخ، اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ روتی بسرتی ٹس سے مس نہ ہوئی تو رز ملی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اوکے، تمہاری تسلی کے لیے میں صبح تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا اور وہاں ہاسپٹل ریکارڈ میں اپنی رپورٹس دیکھ لینا میری پاگل بیوی۔ رخ نے اس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا، اور ہاں اگر یہ جو تم خرافات اپنے ذہن میں پال کر بیٹھی ہو وہ رونگ ثابت ہو گئے تو کل رات خود بخود خود کو میرے سپرد کر دینا۔ وہ بے حد شرارت سے بولا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ 14 کیا، یہاں تو 4 کے بھی آثار نظر نہیں آتے۔ رز با آواز بلند بڑبڑائے تو رخ بلش کر گئی۔ اچھا اب ادھر آؤ۔ کچھ نہیں کروں گا یار، جلدی آؤ میرے پاس۔ وہ اس کے قریب ہوئی تو رز نے بیڈ پر نیند دراز ہو کر اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگایا اور کہا، سو جاؤ۔ لیکن رز، بحث میں مت پڑو رخ، اگر جاگنا چاہتی ہو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ جاگوں گا، لیکن پھر تمہیں میری شدتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سو جاؤ، صبح کی صبح دیکھیں گے۔ ماروخ نے بھی اسی میں آفت جانے کہ اس کے سینے میں منہ دیے سو گئی۔ اسے سکون سے سوتے دیکھ کر رز ملی بھی گہری نیند میں چلا گیا۔ دوسری جانب تاشی بیڈ پر بیٹھی یش کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دروازہ کھولتا سنجیدگی سے اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر تاشی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی یونیفارم کی پینٹ کے اوپر براؤن ہوڈی پہنے باہر نکلا اور بولا، تاشی آرام کرو میری جان، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں اور شاید ساری رات واپس نہ آ سکوں، میرا ویٹ مت کرنا اور سو جانا۔ وہ الماری میں منہ دیے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ تاشی تو سخت بد مزہ ہوئی، کاش کہ اسے کہہ سکتی کہ یش مت جاؤ، یہی رہو میرے پاس، اور مجھے آپ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا، مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ یوں ہی بیٹھی بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ میری اس بکواس کی وجہ سے مجھ سے بھاگ رہے ہیں اور کھل کر بات نہیں کرتے مجھ سے، کیا ہے جو تھوڑی سی وضاحت ہی دے دیں؟ وہ دل ہی دل میں خود سے بولی، اور سچ بھی تو یہی تھا کہ تاشی کا یش اس سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر کمرے سے نکلا تو کمرہ آٹومیٹک لاک ہو گیا۔ وہ باہر نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف اس کی خوشبو تھی، مگر اب وہ نہیں تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور اب تو وہ کروٹیں بدل بدل کر بھی تھک چکی تھی۔ یش کو بھی باہر ایک پل بھی سکون نہ آیا اور اس کا دل تھا کہ اپنے گھر، اپنے کمرے میں اس دشمن جاں کے قدموں میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔ اس کی بے چینی بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کا جسم یوں ٹوٹنے لگا جیسے اڈکٹ ہو تاشی کا۔ اس لیے فوراً اس نے فلیٹ کی واپسی کی طرف لوٹ آیا۔ بھاڑ میں جائیں ساری غلط فہمیاں، اسے بس اب اپنی تاشی کے پاس جانا تھا۔ تاشی بھی کروٹیں بدل بدل کر بیزار ہو چکی تھی، مگر نیند اس کو نہیں آئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچا کہ اب کیا کروں۔ پھر یوں ہی وقت گزاری کے لیے اٹھ کر بڑے کمرے میں گھوم پھر کر دیکھا اور پھر الماری کی طرف گئی۔ وہاں یش کی بہت ساری چیزیں پڑی تھی۔ پھر اس نے ڈریسنگ کھول کر دیکھی، وہاں ایک سیکرٹ کیبن تھا الماری میں، اور اس میں پاسورڈ انگلش الفابیٹ میں لگا ہوا تھا۔ تاشی کو یش کے پاسورڈ کا نہ پتا ہوتا، یہ سوچنا تو مذاق ہی تھا۔ اس نے جلدی سے تاشی ملایا تو کیبن کھل گیا۔
کیبن میں ڈھیر ساری ہاکی، بلیک اور اس طرح کے ڈارک کلر میں ہوڈی والی ٹی شرٹس اور رومال رکھے ہوئے تھے۔ جانے کیا سوچ کر اس نے ایک ہاکی، ایک ہوڈی اور ایک رومال اٹھایا اور کیبن دوبارہ لاک کر دیا۔ ہاکی اور رومال ڈریسنگ پر رکھا اور واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی تو اپنے میرون ٹراؤزر اور میرون شرٹ کے اوپر یش کی بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ باہر آئی اور آئینے میں خود کا بھرپور جائزہ لیا، پھر رومال اٹھایا اور منہ پر نقاب کی طرف باندھا اور ہوڈی سر پر لی۔ واو، ناٹ بیڈ تاشی، دیٹس گریٹ، یو آر لکنگ یش لٹل پارٹ ٹو، ہا 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 ہا۔ خود سے باتیں کرتے وہ کھلکھلا کر ہنستی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ایک ایک حرکت قدرے اندھیرے میں دروازے میں اطمینان سے ٹیک لگائے کھڑا یش گہری مسکراہٹ سے دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ اب اس نے ہاکی اٹھائی اور ایک ہاتھ ہوڈی کی پاکٹ میں ڈالا اور یش کی طرح ایٹیٹیوڈ سے ہاکی بائیں دائیں گھمانے لگی۔ یش کا بے ساختہ کہکہ بلند ہوا تو وہ بے تحاشا گھبرا کر اچھلی اور تیزی سے گھومتی آہنی ہاکی نازک سے اس کے پیر پر جا بجی۔ آؤچ! تاشی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تو یش تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ یش کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے اور اس نے بھاگ کر واش روم میں جا کر بند ہونا چاہا، مگر پیر نے بے وفائی کر دی۔ وہ بھاگ نہ سکی، اسی لیے یش کی مضبوط اور آہنی گرفت میں پھنس گئی۔ یش لٹل پارٹ ٹو، اب کہاں چل دی ہانی، ذرا مجھے بھی تو دیکھنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے ہوڈی نیچے کرتے ہوئے شہادت کی انگلی پھنسا کر چہرے سے رومال نیچے کیا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمر سے مضبوطی سے تھامے خود سے لگایا ہوا تھا۔ یش پلیز، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ پوری نائٹ گھر نہیں آئیں گے، جھوٹے کہیں گے۔ وہ میں نے یش لٹل پارٹ ٹو کو دیکھنا تھا تو کیسے مس کر دیتا، شکر ہے کہ آ گیا، ورنہ آج تو میں مس ہی کر دیتا۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا، خوشبو میں بسا نرم و نازک وجود تاشی کا وجود، اس کی قانونی اور شرعی ملکیت کا وجود اس کی باہوں میں تھا۔ یش آج پھر اس کے کپکپاتے لبوں سے اپنا نام سن کر یش کی جان لبوں پر آئی۔ اس نے بے ساختہ ہو کر تاشی پر سے ہوڈی اتاری اور اسے باہوں میں بھر کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنی لبوں کے گرفت میں لے لیا۔ یش کے بھڑکتے ہوئے لمس کی شدت تاشی کی چھوٹی سی جان پر جان بنائی تھی۔ اس نے سختی سے یش کی ٹی شرٹ ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یش کے ہاتھ اس کے پچھلے گلے کی ڈوری میں الجھے اور جھٹکے سے ڈوری ٹوٹ کر اس کے موتی کارپیٹ پر جا بجا بکھرے تھے۔ تاشی کی سانس اکھڑنے لگی۔ اگر یش نے مضبوطی سے اسے تھاما نہ ہوتا تو وہ کب کی پگھلتی ہوئی زمین بوس ہو چکی تھی۔ پھر یش نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بخشی اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ پھر وہ لبوں سے اس کی گردن تک آیا اور اس کے کندھے پر اپنے ہی دانتوں کے نشان دیکھے، اور ایک سیکنڈ لگا تھا جب اس کے تمام جذبات غائب ہو گئے۔ وہ اسے چھوڑ کر فوراً سیدھا ہوا۔ یش کو اپنے آپ سے بے حد خوف محسوس ہوا اور کچھ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، قیمت وصول، پیسے۔ گہرے گہرے سانس بھرتی تاشی کو اس نے کھینچ کر اپنے سینے سے پر لٹایا اور کہا، سو جاؤ تاشی۔ مگر یش کیا ہوا؟ چپ، سو جاؤ تاشی، میری شدتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گی ابھی اور مر جاؤ گی۔ تاشی اب اپنے یش کے پناہوں میں تھی، اس لیے وہ بہت جلد گہری نیند میں چلی گئی تو یش نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل کر خود بھی سو گیا۔